کیا طلاق یافتہ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالیں؟ ابے بھائی یہ بہت اہم سوال ہے, اس کو سمجھ لیں یار. میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں طلاق یافتہ بیوہ عورت سے شادی کریں, اس کے بچوں کو بھی پالیں. میں جب اس کا قائل تھا نا 2004 میں نے تحریک شروع کی 2-2 3-3 شادیوں کی, اس وقت بھی میں 2 چیزوں کا لوگوں کو تلقین کرتا تھا. نمبر 1, یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائے. سمجھ رہے ہو؟ عورت کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کہہ کے نہیں کرو, یہ اس کی محبت کا کیا ہے تقاضا ہے. وہ کیوں, وہ اس کا تھوڑی فائدہ ہو رہا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں عورتوں کو سمجھائیں کہ ہماری دوسری, کیوں سمجھائیں بھائی ہم عورتوں کو؟ یہ ایسے قربانی کے بکرے سے آپ کہیں گے لیٹو ذبح ہونے کے لیے, وہ کہے گا بھائی تجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے لیٹا, مجھے تھوڑی حکم دیا ہے, میں تو جہاں موقع ملے گا بھاگوں گا میں. تو یہ الٹے کام نہیں ہم سے کرواؤ آپ, صحیح ہے نا. عورت کیوں, اس کو تو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ تو آپ کا ہے, آپ سمجھتے ہو دم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آرام سے بیٹھو. دوسری بات لوگ مجھے کہتے ہیں سسر سے کہیں کہ وہ اپنے داماد کو کہے کہ دوسری شادی کرو, پھر معاشرے میں یہ چیز پھیلے گی. سسر کبھی اپنی بیٹی پہ سوگن برداشت, یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنوں سے نکاح مت کرو, کیونکہ لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی. کیوں؟ ایک بہن پر جب دوسری بہن سوگن بن کے آئے گی تو بہنوں کا رشتہ کیا ہو جائے گا, ختم, وہ سوگنیں بن جائیں گی. تو اس سے اسلام کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ اسلام رشتہ داری توڑنے کا قائل نہیں ہے. اب سسر اگر اپنے داماد کو مشورہ دے آپ دوسری شادی کرو تو بیٹی اور باپ کے تعلقات خراب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بیٹی کہے گی میرے اوپر سوگن لانے والا تو میرا باپ ہے. تو یہ اسلام اس کو پروموٹ, باپ کو چاہیے وہ آنسو بہائے, ٹھیک ہے نا. باپ کو چاہیے داماد اگر شادی کر رہا ہے بولے بھائی تیرا مسئلہ ہے, اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے, گھر الگ لے کے دے گا, اس پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. وہ تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرے, تب تو وہ انسان کا بچہ بنے گا. اگر آپ نے سے کہا بیٹا اسلام نے تو 4 کی اجازت ہے, 1 نہیں 3 میں تمہاری کراؤں گا, جب اس کو پیڑے میں لڈو ملیں گے پلیٹ میں, وہ حقوق بھی ادا نہیں کرے گا. سمجھتے ہو؟ کیونکہ جن عورتیں نے خود جا کے اپنے میاؤں کی 2-2 3-3 کرائی ہیں نا, بعد میں اکثر وہ پچھتائی ہیں کہ یہ تو اسی کی بغلوں میں بیٹھ گیا جا کے. تو جب انسان ٹینشن سے کوئی چیز ملتی ہے تو قدر بھی کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں عذاب بن جائیں اپنے شوہر کے لیے, حلال کو حرام سمجھنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. بعض تو کفریہ کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتی ہیں, اسلام کو برا بھلا کہنا یہ نہیں, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اپنے میاؤں کی خود جا کے کرائیں, یہ بھی غلط ہے. نہ سسر کرائے گا نہ آپ کا سالہ کرائے گا آپ کی. اس خوشفہمی میں نہیں رہے کہ سالہ آپ کو کہے کہ میری بہن پہ 1 سوگن لے آؤ, وہ کہے گا بھائی یہ تمہارا ہیڈک ہے, ہمیں اس کے حقوق چاہیے, اس کے ساتھ ناانصافی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اگر ہے تو آپ کرو. یعنی بالکل اس کی آسان مثال ہے کہ بکرے کو کبھی نہیں کہا جاتا. دیکھو میرے قربانی کے فضائل پر جتنے بیانات ہیں آپ کے لیے, بکروں سے میں نے کبھی خطاب نہیں کیا. دیکھو اتنا ثواب ہے, 1 بال کے بدلے میں نیکی ملے گی تو لیٹ جاؤ, کہہ رہے اس کو ملے گی, ہمیں تھوڑی ملے گی. ہماری تو بوٹیاں بن کے کھا جائیں گے پبلک. تو عورت کہتی ہے ہماری تو واٹ لگ گئی نا, ہمارے اوپر تو سوگن آ گئی, ہمارا میاں تو آدھا وہاں ہو گیا آدھا وہاں ہو گیا, تو ہم کیوں کرائیں اس کی شادی. اب آپ کہیں گے جب بیچاری کی واٹ لگ رہی ہے تو مفتی صاحب اس پہ ترس کیوں نہیں کھا رہے؟ بھائی اس پہ ترس کھائیں گے تو لاکھوں پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو اسلام نے ایک اجتماعی مفاد کے لیے حکم دیا ہے, سمجھتے ہو. ہاں کچھ فائدے اس کو بھی ہوتے ہیں, وہ پھر کبھی اور وقت ہم بیان کر دیں گے. کچھ فائدے عورت پہلی بیوی کو بھی ہوتے ہیں, لیکن انسان جو مرد ہے وہ انسان کا بچہ ہو, بشرطے کہ حقوق ادا کرنا جانتا ہو, ورنہ بہت سے حقوق نہیں پھر ادا کرتے. خیر, اب اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ میں آپ کو بار بار ترغیب دیتا ہوں, میں کیا قرآن ترغیب دیتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کریں تو سوتیلے بچوں کو بھی اپنے ساتھ آنے دیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس خاتون سے یہ ایگریمنٹ کریں کہ ان کے بچوں میں اور میرے بچوں میں, تمہارے بچوں میں میرے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ نیچرل نہیں ہے, یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے خون سے اپنے بلڈ سے جتنی محبت کرتا ہے سوتیلوں کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا. تو اس میں عورت سے شادی سے پہلے بتایا جائے کہ بھائی میں اس لیے تمہارے ساتھ بچے آنے دے رہا ہوں کہ ماں بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتی, یہ بچے رل جائیں گے, تو تم میری ہو, بچوں کو بھی اپنے ساتھ جہیز میں لے آؤ, بچوں کو پالو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بچے تمہارے ساتھ رہیں گے. باقی یہ کہ ان بچوں سے میں ویسے ہی محبت کروں گا جیسے میرے اپنے یہ ممکن نہیں ہے. کوئی کر لے تو اچھی بات ہے, نہیں آ رہی بات, کیونکہ ایسے بہت سے کیسز آ رہے ہیں. ایک عورت سے شادی کی, سوتیلے بچے آ گئے, اب جب اپنا بھی ہو گیا تو باپ کو وہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے, وہ والے تھوڑے آڑے ترچھے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب ہیں, انہوں نے شادی کی, ان کے سارے بچے آڑے ترچھے. پھر 3-4 شادیاں کی انہوں نے, تو ایک سوتیلا آیا وہ خوبصورت. تو میں نے کہا چلو اس خاندان میں کوئی ڈھنگ کا بھی آیا, باقی سارے آڑے ترچھے. تو مجھے کہنے لگی یہ جو سوتیلا ہے نا مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا. تو ہمارے ایک دوست نے میرے کان میں کہا ایک ہی ڈھنگ کا ہے وہی ان کو اچھا, وہی اچھا نہیں لگ رہا. یہ نیچر ہے, وہ ان کی 4تھی شادی تھی میرا خیال ہے. ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے ممبر پہ. تو 3-3 4-4 شادیاں پھر تو گناہ کی باتیں ہیں نا یہ. تو وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ سب سے خوبصورت ہے, لیکن باپ کو ظاہر ہے اپنے آڑے ترچھے وہ سوتیلے خوبصورت سے زیادہ اچھی. یہ نیچر ہے, اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے بنائی ہوئی, یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے. اس میں عورتیں پھر لڑتی ہیں.
عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو اتنا بڑا دل کیا بچوں کے باوجود آپ سے ہم نے شادی کی, اب ہم اپنے بچوں کو لے آئے ہیں, اس کو تو آپ اتنا پیار کرتے ہو, اس کو تو گود میں نہیں اٹھاتے, اس کو تو آپ یوں کر دیکھتے ہو, اس کو تو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہو, اس کی تو نوازشات اور اس پہ یہ, تو بھائی یہ کیا ہے, یہ نیچرل ہے. اس میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر سے بولو نہ جھگڑے, بلکہ وہ یہ شکر ادا کرے کہ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بچے مجھ سے چھینے نہیں, مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں پالنے کی آپ نے پرمیشن دے دی. تو عورتوں کو چاہیے اس پہ کمپرومائز کریں, سوتیلے بچے جب لایا کریں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ تو بس اتنا ایگریمنٹ کریں کہ بھائی بس ان کو چھت مل گئی ہے, میرے بچے میں ان کو پالوں گا. آپ نے محبت دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے, نہیں دیں تو بھی آپ کا ہیڈک ہے, یہ میرا ہیڈک نہیں آ رہی بات. یہ شروع میں ایگریمنٹ کر لیا کریں. آپ بھی کہیں سوتیلے کسی سے شادی کریں سوتیلے بچے ہوں تو اس کو پہلے پھر دیں محبت. ایگریمنٹ یہ کریں کہ بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے, پتہ نہیں میں ان سے مانوس ہوں یا نہیں ہوں, میرا دل اس کی طرف مائل ہو یا نہیں ہو مجھے نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے میں محبت اپنے بچوں سے بھی زیادہ دے دوں اس کو, ہو سکتا ہے نہیں بھی دوں. یہ پہلے سے لکھوا لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو, ورنہ وہ شادی رحمت کے بجائے عذاب بن جاتی ہے. قتل ہوتے ہیں, ایسے ایسے کیسز آتے ہیں سامنے, سوتیلے باپ اور بیٹوں کے میں گریبان پکڑتے ہیں ایک دوسرے کا, یہ ایسے ایسے پھڈے ہوتے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی, میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بھی ایگریمنٹ کروایا جائے کہ جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو یہ اپنے ننیال چلے جائیں گے. چھوٹے بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے, جب وہ بڑے ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے انہوں نے, نہیں آ رہی بات سمجھ میں بھائی. ایک یا تو مرد کر ہی نہیں رہا تھا ایسی عورت سے جس کے بچے بھی ہوں, اور جب کر رہا ہے تو اتنا بوجھ تو اس پہ نہ ڈالو نا, اتنا بوجھ تو اس آدمی پہ نہ ڈالو کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. کیونکہ جب اپنے بچے بالغ ہوتے ہیں مرد کے تو پھر اس کو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ میرے سوتیلے بیٹے بھی, پھر جائیداد میں مسائل, پھر کاروبار میں مسائل, اب یہ بڑے ہو گئے, اب ان کو ماں کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اب یہ کہاں رہیں گے, اب یہ اپنا الگ سیٹ اپ کریں. تو عورت کو چاہیے اپنا دل کیا کرے, بڑا کرے کہ چلو بھائی بچپن میں آپ نے ان کو مجھ سے محروم نہیں کیا. بچے تو جب بڑے ہوتے ہیں تو ویسے بھی ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے, بہت سے اپنے بچے چلے جاتے ہیں دور. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو خواتین کی ایسی کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہ پھر وہ نہیں مانتی, کہتی نہیں اب یہ بس اپنے اور میرے میں کوئی ایک آدھا پھڈا ہو گیا نا.